अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतियुल्लाह जान। आज आलमी दिन है लापता अफराद के हवाले से या जबरी गुमशुदगी, जिसको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस भी कहते हैं। पूरी दुनिया में ये एक जुर्म है और ये जुर्म आजकल पूरी दुनिया में इंसदाद दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर किया जा रहा है। और ये जुर्म कोई और नहीं, दहशतगर्द नहीं, जराइम पेशा अफराद नहीं, इसका इल्ज़ाम रियासती इदारों पर है और उन सरकारी एहलकारों पर है जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग के नाम पे कभी कभी दानस्तगी में या गैर दानस्ता तौर पे मासूम लोगों को भी उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, उन्हें गैर कानूनी तहवील में रखते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको मावरा अदालत अपनी तहवील में कत्ल भी कर दिया जाता है। मगर फिर ज़िम्मेदारी जमहूरी हुकूमतों की होती है, महज़्ज़ब मुआशरों की होती है, अदालतों की होती है और मीडिया और सिविल सोसाइटी की होती है कि वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों ने कई माओं के जिगर गोशे उनसे छीन लिए हैं, मगर फिर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे नौजवानों को भी उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको छुपा के रखा जाता है, फिर उन्हें मावरा अदालत कत्ल कर लिया जाता है कि जो शायद जिनके ख़िलाफ़ इतना सबूत नहीं होता कि जिसकी बुनियाद पे अदालतें उन्हें सज़ा सुना सकें, या फिर हमारे इदारे इस काबिल नहीं होते, इस सलाहियत के हामिल नहीं होते कि वो ऐसे ठोस शवाहिद इकट्ठे करें कि जिसकी बुनियाद पे वो ऐसे दहशतगर्दों को या ऐसे मुल्ज़मान को या मशकूक अफराद को सज़ा दिलवा सकें। अपनी कमज़ोरी और अपनी जो है नालायकी पर पर्दा डालने के लिए फिर जराइम पेशा अफराद पर या मशकूक अफराद पर तशद्दुद किया जाता है, कभी कभी इकरार जुर्म करा लिया जाता है, सही या गलत, और फिर अपने आप को कामयाब या अपनी कार्रवाई को कामयाब करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान में लापता अफराद का मामला उस वक्त से शुरू हो गया जब से 9/11 का अमेरिका में सानिया हुआ। उस वक्त फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी इस बात का इकरार किया कि बहुत से पाकिस्तानी शहरियों को जो है कैद में रखा गया और फिर अमेरिका के हवाले भी किया गया और फिर उसके बदले मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम भी हासिल किया गया। आपको एक मुख्तसर रिपोर्ट दिखाते हैं अपने आज के प्रोग्राम के हवाले से, मगर उससे पहले मेहमानों का मुख्तसर तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमना मसूद जंजुआ, चेयरपर्सन हैं डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। इनके अपने हस्बैंड मसूद जंजुआ भी पिछले तकरीबन 12 साल से लापता हैं और आज तक उनका 11 साल से और मालूम नहीं है। उनके साथ एडवोकेट राजा अरशाद हैं, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और लापता अफराद के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में खुफिया अदारों की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। उनके साथ एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक भाई आफ्ताब अली शाह, इनके छोटे भाई अल्ताफ़ अली शाह जो हैं 2009 से लापता हैं। सवात से इनका ताल्लुक़ है। ऑपरेशन राह रास्त के दौरान इनके भाई लापता हुए और आज तक मिले नहीं। हमें टेलीफोन लाइन पे सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर भी ज्वाइन करेंगे जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आपको मुख्तसर गुफ्तगू भी सुनाएंगे जस्टिस रिटायर्ड ओवैस मोहम्मद की, जो कि इंक्वायरी कमीशन जो हुकूमत ने बना रखा है पिछले 5 साल से, जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, उन पर मुश्तमिल और जस्टिस रिटायर्ड ओवैस मोहम्मद पर। तो हम आपको सुनाएंगे जस्टिस रिटायर्ड ओवैस मोहम्मद अपने कमीशन की कार्रवाइयों के बारे में क्या बताते हैं। लेकिन आपको शुरू में एक मुख्तसर रिपोर्ट लापता अफराद के हवाले से और पाकिस्तान में इसका क्या मामला है। पाकिस्तान में लापता अफराद का अलमिया तूल पकड़ता जा रहा है। मुतासरा खानदान सहनी अजियत में मुब्तला हैं। कानून का दरवाजा खटखटाना हो या हुकामे बाला तक आवाज पहुंचाना, अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बेबस और नाउम्मीद दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद का संगीन मसला साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। लापता अफराद के हवाले से साबिक जनरल अपने किताब में भी एतराफ़ कर चुके हैं। मार्च 2011 में लापता अफराद से मुतल्लिक जस्टिस रिटायर्ड ओवैस मोहम्मद की शमूलियत के साथ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में कमीशन बना। कमीशन की तश्कील के बाद मुतासरा खानदानों की उम्मीदें ताज़ा तो हो गईं, मगर लापता अफराद का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कमीशन बनने के बाद इस्लामाबाद से 108, पंजाब से 667, सिंध से 954, KPK में 1305, बलोचिस्तान में 218, फाटा में 98, आज़ाद कश्मीर में 33 और गिलगित बल्तिस्तान में एक मुकदमा दर्ज हुआ।
मजमूई तौर पर 3,384 मुकदमात सामने आए। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून से 2016 तक 3,428 रिपोर्ट दर्ज हुए। सिर्फ जुलाई 2016 के महीने में 94 रिपोर्ट दर्ज हुए। लापता अफराद के अजीजो कारिब ने कोयटा से कराची और इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च किया ताकि रियासती इदारों के ज़मीर को झंझोड़ा जा सके और अवामी राय आमा को बेदार किया जा सके। औरतों, बुजुर्गों और बच्चों की आहें और आंसू भी अब अरबाब इख्तियार को मुतासिर नहीं कर सके। हुकूमत का कोई वजीर और आला अफसर पैदल मार्च करने वालों से इजहार हमदर्दी के लिए नहीं पहुंचा। लापता अफराद को ये इल्म नहीं है कि इनके प्यारे जिंदा हैं या मौत की वादी में चले गए हैं। ये ऐसा गम और कर्ब है जिसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनके अजीज कई सालों से लापता हैं। आपने ये मुख्तसर रिपोर्ट देखी। आपको हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे, तो उन्होंने भी एक लापता अफराद के एहतजाजी कैंप से खिताब किया था। मुख्तसरन हम चाहेंगे कि वो भी आप सुन लें ताकि अंदाज़ा हो कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे वो इस मामले को कितना संजीदगी से लेते थे। यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है। इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल लोग गायब हुए हैं। और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से, क्यों नहीं पूछती किसी से? ये कहाँ है ये लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई खबर नहीं है। और खबर है तो उसके बारे में कोई तफ्तीश करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार की तरह से सामने खड़े होंगे। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई आइन में तब्दीली करनी पड़ती है, आइन में तब्दीली करें। इस मुल्क को एक मुहज़्ज़म मुल्क बनाएं, इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, लोग इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। ये नहीं कि जिसकी मर्जी जो उठा ले, रात को उठा ले, सुबह उठा ले, दोपहर को उठा ले और फिर कई साल गायब हो, उनको पता ही ना उनके लवाहिकीन को कि कहाँ हमारे बाप बेटे हैं, कहाँ पर। जुदा किया है और वो इसराइल की जेलों में या इसराइल की अपना ऐसे इलाकों में है जहाँ उनको कोई खबर नहीं उनके वालिदैन को कि कहाँ है। ये तो इसराइल का जुल्म है उन फ़लस्तीनियों पर। लेकिन यहाँ अपने मुल्क के अंदर वही सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों पे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क क्या सब हम सब का मुल्क नहीं है? इसके रहने वालों के लिए हम सब के दिलों में कोई दर्द नहीं है? क्या ये सब पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये कोई ऐसी कौम है जो बाहर से आई है, या हमने इस कौम को फतह किया है, या कोई महकूम कौम है कि जिसके साथ ये सलूक करना जो है वो उसके बगैर गुजारा नहीं होता? हम भी आखिर इस मुल्क की खिदमत करते रहे हैं। मैं भी एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूँ। मैंने तो आज तक कभी नहीं सोचा कि हम किसी अपने ऐसे मकसद के लिए हम लोगों को, अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को, जवानों को अगवा करके ऐसी जगह भिजवा दे जहाँ उनके वालिदैन को ख़बर ही ना हो और वो साल तरसते रहें, भीख मांगते रहें कि हमारे बच्चों से हमें मिला दो। मुझे तो खैर थोड़ा बहुत एक छोटा सा तजुर्बा है। मैं इस तजुर्बे से गुजर चुका हूँ कि जब मैं भी उठाया गया तो मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज था। वज़ीर आज़म हाउस से मुझे भी जो है वो गिरफ्तार किया गया और मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। और फिर ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें शीशों के ऊपर रंग किया हुआ था, बाहर अखबार लगाया हुआ था, कागज़ अखबार का, और फिर ना मुझे पता था मैं कहाँ हूँ ना मेरे घर वालों को। 3 साल पहले तो नहीं पता था, मगर अब यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता है और होना चाहिए कि वो कहाँ हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि वो बच्चे और नौजवान कहाँ हैं कि जिनकी माएँ आज उनको तलाश कर रही हैं। बतौर वज़ीर आज़म यकीनी तौर पे उनको ये मालूम होगा। आज हुकूमत है मुस्लिम लीग की और मुस्लिम लीग का इंतखाबी निशान शेर है, मगर शेर की हुकूमत के साथ जंगल का कानून नहीं चल सकता। ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत शेर की हो तो कानून भी जंगल का हो। ये पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। आइन और कानून के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं, अदालतें आज़ाद हैं और ऐसी आज़ाद अदलिया के ऊपर भी भारी फ़र्ज़ पड़ता है कि वो ऐसे तमाम मामलात में हंगामी बुनियादों पर इंसाफ फराहम करे। ये था मुख्तसर एक तारफ़ इस तमाम मामले का। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ आमना आपसे ही करना चाहूँगा। आप बताएंगे आज आलमी दिन के मौके पे, आज इस हुकूमत को भी 3 साल हो गए हैं,
اور اس حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ انکوائری کمیشن تو 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں، تو اس کمیشن کی کیا کامیابی رہی؟ سپریم کورٹ اور ہماری عدلیہ نے ابھی تک اس معاملے پہ کیا کیا، اور حکومت نے کیا کیا، اور وزیر داخلہ نے کیا کیا، جو ویسے تو لمبی لمبی پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں بڑے معاملات پر؟ بس یہی ہے کہ بڑی تینوں طرف سے کافی اندھیرا ہی چھایا ہوا ہے اس وقت. وزارت داخلہ بھی بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے. انہوں نے مجھ سے ایک چند سیکنڈز کی میٹنگ کی تھی، سیکنڈز ہی میں کہوں گی کیونکہ شاید منٹ بھی پورا نہیں تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا ہم یہ صرف ایک انیشیل وہ ہے، ہم اس پہ بیٹھیں گے تسلی سے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوگی اور اس کے اوپر مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا. مگر پتہ نہیں کیوں ابھی تک ان کو ٹائم نہیں مل رہا. حالانکہ یہ جو معاملہ ہے دیکھیں، اگر دہشت گردی کی جنگ لگی ہوئی ہے اور اس کے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. آپ کچھ لوگوں کو الیج کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہوگا. ملک میں امن و امان ہو نہیں رہا. جو بھی میتھڈز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. تو آپ مطلب ایسے لوگوں سے جو کہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، ایسے لوگ جو کہ دن رات 11 سالوں سے اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان سے مشاورت تو کر لیں. یہ بھی اندھیرا ہی ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے 2 سال بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا، جو کہ 7 اپریل کو. اس کے بعد پھر 15 جون کو کیا، اور 15 جون کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ بہت زیادہ ڈیلے ہوا ہے. اس سال کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے. 2 سال کے بعد لینے کے انہوں نے کہا کہ یہ بہت غفلت ہوئی ہے کہ 2 سال تک اتنا امپورٹنٹ ہیومن رائٹس میٹر ٹیک اپ نہیں ہوا. اور انہوں نے بہت ناراضگی کا، برہمی کا اظہار کیا کہ آفس کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور اب ہر 15 دن بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی اور 4 مختلف بینچز ہوں گے، جو کہ 15 یا 2020 کے جو دیکھیں ہیئرنگ تو ہو رہی ہے ہم نا، مگر کیا اس ہیئرنگ کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ کچھ جو ملوث اہلکار ہیں یا لوگ ہیں ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، انصاف مل رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. یہ ہیئرنگ تو ہر 15 دن بعد پچھلے آرڈرز دیے بھی تھے جو 2 سال پہلے جب بہت زیادہ ڈیلیجنٹ پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، اس دوران میں بھی جو اسٹرکٹ آرڈرز دیے تھے، جس طرح 35 ملاکنڈ کے جو انٹرنل جس میں کہا تھا کہ پروڈکشن آرڈر اس کا ایشو ہوا تھا، جس میں ایک صوبیدار صاحب کے خلاف وزیر دفاع خواجہ آصف نے FIR بھی کٹوائی تھی ملاکنڈ کے تھانے میں. تو اس کا کیا ہوا؟ تو وہ پروڈکشن آرڈر آج بھی اسی طرح پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. کوئی عمل. سپریم کورٹ تو آرڈر دیتی بھی ہے، وہ اسٹرکٹنس کرتی بھی ہے، مگر آگے جب کمپلائنس نہیں ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی حل نہیں رہ جاتا. ظاہر ہے کہ مطلب ان کی بھی ایک رسپیکٹ کا سوال ہے کہ وہ کہاں تک جائیں تو ان کی کمپلائنس ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری جو آپ نے بات پوچھی تھی وہ حکومت عدلیہ بھی ہوگی، وزیر اعظم انکوائری کمیشن. اور انکوائری کمیشن کا تو بس ایک ہے، بس دیر از سم تھنگ، ایک ریکارڈ روم ہے. ٹھیک ہے. راجہ ارشاد صاحب، آپ جنرل مشرف کے دور میں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل مسنگ پرسن کیسز میں پیش ہوتے رہے. مجھے یاد ہے بطور رپورٹر آپ اڈیالہ جیل کے جو 11 قیدی تھے جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے اغوا کیے گئے، اور بعد میں پھر آپ نے آ کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے مختلف قبائلی علاقوں سے ان کو برآمد کیا گیا، اور ان 11 میں سے 3-4 کی پھر ان کا طرف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں ہائی پروفائل میٹرز میں بیفور دی ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری. ان کا ویو یہ ہے، اور میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے، کہ وہ کسی انیسنٹ پرسن کو نہیں اٹھاتے. ڈگری آف انوالومنٹ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن یہ کہنا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور سال اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. مگر راجہ صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، الزام یہ نہیں ہے کہ وہ انوسنٹ پرسن کو اٹھاتے ہیں. میں ادھر آ رہا ہوں، یہ ہے کہ جن کو اٹھاتے ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، بنیادی طور پر نہ میں کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گا، نہ میں لا آف دا لینڈ کی بات کروں گا، میں اس دین کی بات کروں گا جس کو ہم مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم. یہ قرآن ہمارا یہ لایا عمل ہے، یہ ہمارا امام ہے، لیکن ہم اس کو امام نہیں مانتے. کیا ہمارا دین یہ بات الاؤ کرتا ہے کہ ایک بندے کو اٹھاؤ، چاہے وہ اس کی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے، اس کو سال اپنی کسٹڈی میں ڈال دو؟
یہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ آپ ایک آدمی کو اس کا ٹرائل نہ کریں. اب ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن آپ سپورٹ تو کرتے رہے ہیں. نہیں، میں سوال کرتا تھا، مجھے جواب کس سے سوال کرتے تھے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، اپنے کلائنٹ سے سوال کرتا تھا. اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ایز اے لائر، سپریم کورٹ جوڈیشری کی کریڈیبلٹی کامن مین کی نظر میں زیرو ہے. کیوں زیرو ہے؟ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ. اس ملک میں کسی کا کوئی جوڈیشری پر اعتماد نہیں ہے. میں ان سے کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑی محنت سے اریسٹ کرتے ہیں اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کی جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے وہ نہیں ہے، آپ انویسٹیگیشن پراپر نہیں کرتے. ان کے اندر وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ اس کوالٹی کی ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان کا ٹرائل کریں. وہ چیز نہیں. عدالتیں کہتی تھیں کہ ہمارے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں اور آرڈر کریں. مگر راجہ صاحب دیکھیں، اب تو فوجی عدالتیں بھی بنا لی، عدالتیں بھی بن گئی آپ کی. اس کے بعد قانون بھی بن گیا کہ جو ماضی میں بندے اٹھائے گئے تھے وہ بھی چلے، ان کو لیگل کور مل گیا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ جو قانون بنا تھا تو ایڈ ان سول پاور اور پروٹیکشن آف پاکستان اور جو ایکٹ تھا، اس کے تحت تو کم از کم لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا نا. اس کا قوانین اور اس امیونٹی اور اس جنرل ایمنسٹی کے باوجود بھی لوگ سامنے نہیں آئے. بڑی تعداد میں ابھی بھی مسنگ ہے. دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. آئی میک اے پازیٹیو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار جوڈیشری ہے. کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنا کس کا کام ہے؟ ججوں کے اپنے بچے محفوظ نہیں ہیں. بتائیں کیا اس میں حکومت کی ذمہ داری نہیں آتی؟ نہیں، حکومت کی، دیکھیے یہ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہے جوڈیشری. ان کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، وہ کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے؟ جی، یہ بات تو صحیح ہے. کیونکہ آج عالمی دن بھی ہے سال میں ایک دفعہ، تو اس پہ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب علی شاہ، ایک نوجوان ہیں اور سوات سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی آفتاب علی شاہ جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں 2009 سے. الطاف علی شاہ آپ کے چھوٹے بھائی، آپ آفتاب ہیں اور وہ الطاف چھوٹے بھائی ہیں. بتائیں گے کیا واقعہ ہوا تھا اور کب سے لاپتہ ہیں اور اداروں نے کتنا تعاون کیا آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی الطاف علی شاہ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں اور تقریباً 19 ایئرز اولڈ تھا جب وہ آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا مہران یونیورسٹی جام شورو میں. اور 2007 میں اس نے میٹرک کیا تھا، 2009 میں اس نے ایف ایس سی کیا، اور ایف ایس سی کے ایگزامز اور نتائج کے بیچ میں جو 3 منتھس کا گیپ ہوتا ہے اس میں اس نے شارٹ کورسز سرویئر اور انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کے کورسز کیے، مطلب مصروف رہا. پھر اس بیچ میں سیکاز یونیورسٹی، سرحد یونیورسٹی پشاور میں، داؤد یونیورسٹی کراچی میں، مہران یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں میرٹ پہ آؤں گا، لیکن میرٹ پہ اس پہ ایڈمیشن نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو ہے شوق سول انجینئرنگ کا تو آپ اس پہ لے، لیکن وہ میرٹ پہ ہی تھا. تو آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں اس کا میرٹ پہ ایڈمیشن ہو گیا. تو میرٹ پہ ایڈمیشن ہونے کے بعد ہم بڑے خوش تھے. میرے ایڈمیشن فیس میں ادھر ان کے ساتھ ہی تھا، تو وہ پے کر کے کلاسز کا ان کا
رول نمبر ایشو ہو گیا سب کچھ ہاسٹل میں، اس کا روم ہم ارینج کر رہے تھے کہ والد صاحب کی کال آئی کہ سوات سے والد صاحب کی کال آئی کہ ان کو سیکورٹی فورسز کچھ انکوائری کرنا چاہ رہے، انویسٹیگیشن کرنے چاہ رہے، تو اس میں الطاف آ جائے. 2009 کی بات، یہ 2009 کی بات ہے. تو 2009 میں وہ خود ہی آئے. سر یہ جامشورو حیدرآباد سے سوات تک خود آنا اور پیش ہونا پھر ادھر جانا، یہ کوئی مجرم میرے خیال سے اس طرح نہیں کر سکتا. اگر وہ کلیئر تھا. اچھا خود آیا، پھر خود آیا لے کر کے گھر سے، وہ خود ہی گیا. والد صاحب گئے ساتھ، لیکن کوئی زبردستی کوئی زور کوئی وہ نہیں گیا. مطلب خود حوالے کیا ان کو، مطلب خود ان کے پاس گیا کہ آپ لوگ انویسٹیگیشن کے لیے کر رہے تھے. کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی سوالات کر کے پوچھ کر کے ابھی جانے دیں گے، لیکن اب کہا کہ یہ آئے گا، بعد میں آئے گا. تو وہ والد صاحب اور ماموں تھے واپس گھر آئے. وی ڈی سی کے ممبر تھے ان کے ساتھ، نیاز ان کا نام ہے، وہ واپس آئے. تو پتہ چلا کہ کل آئے گا. کل پتہ چلا کہ 3 دن بعد آئے گا. 3 دن بعد پتہ چلا کہ 3 مہینے بعد آئے گا، اور پھر 1 سال بعد، اور ابھی 3 سال، اور پھر 4 سال، اور آج 7واں سال چل رہا ہے. اس کی آواز، میں تو ایک بھائی ہوں، میرے بہنوں کی کیا اس میں فیلنگز ہے بھائی جب گم ہوتا ہے، میری ماں کی کیا فیلنگز ہے جب بیٹا گم ہوتا ہے. نہیں کوئی انہوں نے الزام بتایا ہو، یا کوئی عدالت یا کوئی مقدمہ؟ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی سزا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں میں یہ بتاؤں گا کیونکہ آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ 2008 میں ہمیں پتہ چلا جب ہم میڈم آمنہ مسعود جنجوعہ کیس کو فائٹ کرنے لگی اور ان کے تھرو ہم کمیشن میں آ گئے. تو کمیشن کے تھرو ہمیں پولیس نے یہ کہا کہ 2008 میں یہ تو ہمیں مطلوب تھا اور یہ تو مفرور ہے. تو میں نے جی تو میں نے اسی وقت سوال پوچھا ان سے کہ جسٹس جاوید اقبال کے سامنے کہ سر یہ تو کہہ رہے کہ 2008 میں یہ مفرور تھا، تو ذرا یہ بتائے پولیس مجھے کہ آیا یہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ کا بھائی کدھر ہے، یا والد صاحب سے پوچھا ہو، یا بیان ریکارڈ، یا ہمارے گھر آئے ہو کہ بھائی ہم اریسٹ کرنے، یا وارنٹ کس الزام میں مطلوب تھا کہ کوئی طالبان نے کوئی دھماکہ کیا اور اس میں اس کا نام ہے. اچھا 2008 سے. اور ان کا آپ کے گھر کا ایڈریس نہیں پتا ان کو پولیس کو؟ وہی تھے کہ ہم آتے تھے، کوئی تھا نہیں. اچھا سب میں جی اس میں یہ تھا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ 2008 میں یہ کبل ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. کبل ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور کبل ڈگری کالج اور پولیس اسٹیشن کا دیوار ایک ہی ہے. اندازہ لگا. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. بس میرے خیال میں آپ نے اپنا ایک کہانی تو سنا دی ہے. اب آپ کو ایک مختصر گفتگو سناتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد سے. میں نے کچھ دیر پہلے ہی ایک انٹرویو ریکارڈ کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس اہم اور اتنا حساس معاملے کے اوپر یہ انکوائری کمیشن کیا کر رہا ہے. جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ساتھ ایک ممبر ہیں اس انکوائری کمیشن کے. آئیے سنتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد نے کیا بتایا. السلام علیکم جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب. آپ رکن ہیں اس عدالتی کمیشن کے جو گزشتہ 5 سال سے لاپتہ افراد کے معاملے میں تحقیقات کر رہا ہے اور اپنی سفارشات مرتب کر رہا ہے. یہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جسٹس صاحب، اور کیا سفارشات ہیں؟ 5 سال گزر گئے ہیں، کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ نیشنل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن نہیں ہے یہ. جی اچھا. اور یہ منسٹری آف انٹیریئر کی آف شوٹ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رپورٹ ہم وقتاً فوقتاً اسلام آباد کے ذریعے بالکل بھیجتے ہیں، اور سیمائی بھی 6 مہینے کے بھی اور 1 مہینے کے بھی بھیجتے ہیں. اور ابھی ہمارے پریزیڈنٹ نے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اس کے لیے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے، کہ جب وہ آئیں تو پھر ان کو پیش کی جائے. تو ابھی تک موقع نہیں ملا پرائم منسٹر سے ملاقات کا؟ نہیں، ملاقات کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن 1400 کیسز جو ڈسپوز آف ہوئے ہیں وہ ان کو پہنچ چکی ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اچھا. ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے کمیشن بھی کام کر رہا ہے کوئٹہ، بلوچستان، تمام صوبوں میں. اور دیکھیے سپریم کورٹ میں بھی کیس فائل ہو رہے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی کیس فائل ہو رہے ہیں. تو گویا یہ صرف کمیشن نہیں ہے بلکہ عدالتیں بھی اس کو کام کر رہی ہیں. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ نوٹسز وغیرہ ایشو کرتے ہیں. جسٹس صاحب یہ بتا دیں جلدی سے کہ ایک بڑا الزام جو ہے خفیہ اداروں کے اوپر لگتا رہا ہے، تو اس کمیشن کی کیا فائنڈنگ ہے کہ کیا کوئی خفیہ ادارے یا کچھ ان کے اہلکار انفرادی طور پہ ملوث رہے ہیں شہریوں کے اغوا میں؟ دیکھیے یہ بالکل بے بنیاد ہے.
جو میرا جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیے اکا دکا خدا نہ خواستہ کوئی ہو جیسے کہ پولیس ہے یا اور ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی زیادہ تر تو جو لوگ ہوتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، ایسا بھی میرے علم میں آیا ہے کہ آپس کے اختلافات ہیں، جناب چھپا دیا اپنے آدمی کو تاکہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو پکڑے نہیں، اور لسٹ بھیج دی تاکہ مسنگ پرسن میں آ گئے۔ اب وہ جناب کچھ عرصے کے بعد وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کے کوئی اہلکار اس میں ملوث کبھی نہیں رہے، اور یہ سب الزام ہے آج تک 5 سال کے میں آپ نے یہ نچوڑ نکالا اپنی تحقیقات کا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ مطلب کہ یہ الزام تمام جھوٹے ہیں جو سپریم کورٹ، تمام جھوٹ، آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کی حد تک، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی کچھ اداروں کا باقاعدہ نام کے ساتھ اور کچھ اہلکاروں کا نام کے ساتھ کارروائی کے لیے حکم بھی دیا گیا تھا تحقیقات۔ وہ تو کوئی انفرادی ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، میں تو صرف کمیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ یا ان کے پاس جو رپورٹیں پہنچی ہوں گی اور وہ ان میں مطمئن نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کارروائی کرو ان کو، تو عدالت تو مجاز ہے کارروائی کرنے کی۔ جج صاحب یہ تو لگتا ہے کہ جب سے کمیشن بنا ہے 5 سال پہلے تو اتنے لاپتہ افراد نہیں تھے، تقریباً 47 کے قریب تھے جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے 31 دسمبر 2010 تک، مگر جب کمیشن بنا مارچ 2011 میں اور آج تک اب تک جو کیسز ہیں وہ 1305 ہیں، 1305۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ درد بڑھتا گیا جو دوا کی، آپ کے کمیشن کے آنے سے تو مسئلہ خراب ہو گیا زیادہ۔ نہیں، دیکھیے یہ وہ کیسز ہیں کہ جن پہ بجائے عدالتوں میں جانے کے وہاں بڑا کام ہے، بھرمار ہے، اور بھی کیسز ہیں۔ ہمارا کام تو صرف انہی مسنگ پرسن کو تلاش کرنا ہے یا اس کی رپورٹ مانگنی ہے۔ تو وہ جو اکثر اب ہمارے پاس لوگ جو آتے ہیں تو بجائے عدالتوں میں جانے کے، وقت ضائع کرنے کے، بڑا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی وکیل کی کوئی اپیئرنس نہیں ہے۔ اچھا جسٹس صاحب یہ بتا دیں، کیونکہ آپ کراچی میں ہیں تو یہ ایم کیو ایم نے بھی ایک دھرنا دے رکھا تھا، بھوک ہڑتال کی تھی مسنگ پرسن کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، بھوک ہڑتال یا اور احتجاج کرنا ان کا پورا حق ہے، جمہوری حق ہے، لیکن ان کے بھی کیسز ہمارے پاس ہیں اور ہم نے ان کو سالو کیا ہے باقاعدہ۔ ان کے بھی آدمی وہاں آتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں اور جا کے اپنے مرکز میں ظاہر ہے کہ رپورٹ پیش کرتے ہوں گے۔ لیکن ایسا بھی کیسز ہے کہ بعض مرتبہ پولیس کہہ رہی ہے، رینجرز کہہ رہی ہے، ایم آئی وغیرہ تمام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بے چین ہے نا کہ ہمارے ورکر کہاں گئے۔ وہ پھر ایک ہڑتال کی شکل ہوتی ہے کہ چلو بھائی اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ جج صاحب جب آپ کو پولیس یا خفیہ ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بندہ نہیں ہے تو آپ فوری یقین کر لیتے ہیں یا تحقیقات بھی کرتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی شک ہوتا ہے، اگر وہ ٹائم مانگتے ہیں ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں باقاعدہ، اور پھر کیا یہ ہے مثلا ایک نے کسی رینجرز نے کہا کہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، تو میں پولیس کو بھی چیک کرتا ہوں کس تھانے میں ہے، وہاں سے بھی ہم رپورٹ مانگتے ہیں کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے، چھوڑ دیا یا کوئی اس کے خلاف فوجداری مقدمہ بنا، کیا صورتحال ہے۔ اور جو اس طرح ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں جائیے اپنے آدمیوں سے مل لیجئے، اگر جیل میں یا تھانے میں کوئی پرابلم ہو میں فوراً ان کو تاکید کرتا ہوں کہ جا کے ملاقات کا موقع دیں۔ اچھا جسٹس صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ درست ہے کہ ماضی میں آپ نے ایک مشہور قتل کا مقدمے کے میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے مجرموں کو بھی آپ نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کر کے پکڑوایا تھا، یہ حقیقت ہے؟ نہیں بھائی، نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیے چلے آپ مجھے ادھر لے جا رہے ہیں 90s میں 95 میں، اس سے دیکھیے میر مرتضیٰ بھٹو کا اور عاشق علی بھٹو ان لوگوں کا جو مرڈر ہوا تھا اس میں ہماری فائنڈنگ یہ تھی، ہم نے غالباً کوئی 105 یا 110 کے گواہ ایگزامن کیے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آئی کہ جس کے بیسس پر ہم یہ کوئی مجرم نہیں پکڑے گئے تھے اس کیس میں۔ دیکھیے ایک طرف تو ہمارا تو کام فیکٹ فائنڈنگ تھا نا، کیس تو عدالت میں چل رہا تھا، گواہی دیکھیے گواہی نہیں ہوگی تو کہاں سے لائیں گے یہ بتائیے۔ بہرحال یہ بات غلط ہے کہ کوئی نشاندہی ہوئی تھی ملزمان، بٹ اینی وے جسٹس ریٹائرڈ محمد صاحب آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا۔ آج بین الاقوامی دن تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، اسی سلسلے میں ہم نے آپ سے بات کی، بہت شکریہ۔
آپ نے سنا جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد جو کہ رکن ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے انکوائری کمیشن کے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فرت اللہ بابر، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ فرت اللہ بابر صاحب، آج آپ نے اس احتجاج میں شرکت کی، لاپتہ افراد کے اس اہم احتجاج میں، آج عالمی دن بھی ہے، جبری گمشدگی کے خلاف پوری دنیا میں اس حوالے سے مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرح دوسرے سیاستدان ایسے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ نہیں آتے؟ پاکستان کے اندر یہ معاملہ بہت سنگین ہے، خاص کر 2004 کے بعد۔ 2004 سے پہلے اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، بٹ آل آف اے سڈن 2004 کے بعد یہ گمشدہ افراد جو جن کے بارے میں لوگوں نے شکایات کرنی شروع کر دی۔ اس میں ہوا یہ کہ جب لوگ لاپتہ ہو گئے اور لوگوں نے شکایات کی تو جب وہ عدالتوں میں گئے تو شروع میں عدالتیں ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، کیونکہ ان لوگوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ ہم نے فلاں ایجنسی کے لوگوں کو دیکھا تھا کہ فلاں جگہ سے اٹھا لیا۔ وہ ایجنسی کے لوگ اور پولیس کے لوگ آ کے ایفیڈیوٹ دیتے تھے کہ ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے یہاں نہیں دیکھا۔ بعد میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ پیٹیشنر جو ہے اپنی درخواست میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تو چنانچہ لوگوں نے پھر اپنی درخواست میں تبدیلی کر کے سول اور سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ افسران کو اس نے نامزد کیا۔ یوں معاملات چلتے رہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کمیشن آن انفورس ڈس اپیئرنسز بنا۔ انہوں نے چند دوررس سفارشات پیش کی اور سب سے بڑی سفارش اس میں یہ تھی کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں، ڈیٹین کرتے ہیں، تو بے شک ان کو یہ اختیار دے دو، لیکن ان کو پارلیمان کے ماتحت بھی کر دو، کوئی قانون سازی کر دو۔ جی بابر صاحب، بعد میں قانون بھی بن گیا اور پھر ایکس پوسٹ فیکٹو، یعنی کہ ماضی کے بھی جو لاپتہ شہری تھے ان کو بھی ایک جنرل ایمنسٹی دے دی گئی قانونی طور پہ، مگر پھر اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ان قوانین کا فائدہ نہیں ہوا، لوگ اتنی بڑی تعداد میں سامنے نہیں آئے، ظاہر نہیں ہوئے۔ نتیجہ بالکل سامنے نہیں آیا۔ ایک ریگولیشن بھی پاس ہوا تھا خاص کر خیبر پختونخوا کے لیے، کچھ لوگ جو تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے 2008-2009 سے، وہ قانون بنا 2011 میں، اس کو مؤثر ماضی بنایا گیا تاکہ جن لوگوں کو ایجنسیوں نے ڈیٹین کیا تھا، ایجنسی والے اس کو باہر لا کر ان کو امیونٹی مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ میری رائے میں متی اللہ جان صاحب، اس کا ایک حل یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی آف سینٹ نے چند تجاویز پیش کی تھی، 7 تجاویز تھیں۔ وہ تجاویز کے ساتھ ایک ڈرافٹ مسودہ قانون بھی تیار ہوا تھا، اس پر حکومت نے جب کوئی عمل درآمد نہیں کیا تو ابھی حال ہی میں جب سینٹ کے چیئرمین نے تمام سینٹ کو کمیٹی آف دا ہول میں کنورٹ کر کے اسپیڈی اور ان ایکسپینسو جسٹس کے بارے میں بنائی تھی، ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی وہ رپورٹ جو 2 سال پہلے پورے ایوان نے ایڈاپٹ کی تھی، اس رپورٹ کے اندر جو قانون مسودہ قانون تھا اس کے بارے میں حکومت 60 دنوں کے اندر جواب دے، اور اگر حکومت نے جواب نہیں دیا تو پھر وہی مسودہ قانون تمام پارلیمانی لیڈر دستخط کر کے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر بابر صاحب یہ آپ نے اچھی بات کی، مگر کوئکلی اب وقت بہت تھوڑا ہے، یہ بتا دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، نہ تو آپ کی پیپلز پارٹی کی سیاسی حکومت اور نہ ہی موجودہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اتنا دل اور گردہ ہے کہ ان سنگین الزامات کو جو اداروں پہ لگے ہیں ان کی تحقیقات کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں متوجہ صاحب کہ ہماری حکومت نے تو کمیشن آن انفورس ڈس اپیئرنسز بنایا، 2 کمیشن بن گئے، بات آگے بڑھ گئی۔ ہماری حکومت ہی کے وقت میں ہیومن رائٹس کمیٹی نے یہ اقدامات کیے ہیں، یہ درست ہے۔ کیا آپ کی حکومت وزارت دفاع کی سطح پر اور محکمانہ سطح پر انکوائری اور شوکاز اور وضاحتوں کے ذریعے یہ معاملات نہیں دیکھ سکتی تھی؟ ہم نے کوشش کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوشش کی ہے، لیکن جو سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاورفل ہے اور حکومت کی بس نہیں چلی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے 2007 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایجنسیاں وزارت دفاع کے ماتحت صرف مالیاتی لحاظ سے تو ہیں، لیکن ان کی آپریشنز
वजारत दिफा के मातहत नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ था। और 2007 के बाद भी आपकी 5 साल हुकूमत रही बाबर साहब। बट एनीवे, जैसे आपने कहा बहुत ताकतवर हैं ये इदारे, वक्त बहुत कम है। फरतुल्लाह बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बात की है, ये जो बात कह रहे हैं कि इदारे इतने पावरफुल हैं, अबव लॉ हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि इदारों आज इस जिसको पार्लिमान कहते हैं, कभी इस हसास मसले पर कभी डिबेट हुई है? उसकी कॉजेज़ क्या हैं कि ये लोग उठाए जाते हैं और इदारे अपने पास रखते हैं, और कभी उनकी प्रोडक्शन के लिए उनके साथ मीटिंग करके कि क्या वजह है कि साल तक इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, आप लॉ के तहत उनका ट्रायल करें और एविडेंस कलेक्ट करें। और ये एलिगेशन जो इदारों पर, मैंने भी कहा था, ये एलिगेशन इदारों पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आमना, क्विकली आप ये जो बता रहे थे बाबर साहब, आप समझते हैं कि कोई सियासी हुकूमत जो है वो इन अदारों का या इन इल्ज़ामात की तहकीकात कर सकती है? क्योंकि हम बुज़ुर्ग रिटायर्ड बूढ़े जजों को तो इन तहकीकात के लिए आगे कर देते हैं, और वैसे घंटों घंटों हमारे वज़ीर और जो बड़े तगड़े सियासतदान हैं जो चैलेंज देते हैं एक दूसरे को, जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इन मामलात की तहकीकात नहीं कर सकते। वही जो आपने क्लिपिंग दिखाई है वज़ीर आज़म साहब की, वो मतलब सब कुछ उसमें वाज़े है कि उन्होंने मतलब कितनी कन्विक्शन से कहा था कि ये कहाँ से आ गए, ये तो यहीं के शहरी हैं, लोग हैं, और अगर आइन में भी तब्दीली करनी पड़ी तो करनी है, मगर वो नहीं कर सके। वो सियासी मसले तो के तहत काम करते हैं। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कह सकें कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी, मगर जब जरूरत करते हैं तो फिर आप लोग उनकी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि जो देखिए लीडरशिप क्राइसिस है इस मुल्क में, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी सजा है कि बड़े लोग पैदा होना बंद हो गए। आज पिगमीज है, पिगमीज, और वो क़यादत नहीं है, ना वो लीडरशिप है, ना वो कैरेक्टर है। जिनकी प्रायोरिटी दौलत होगी, जिनकी प्रायोरिटी दौलत होगी, उनके अंदर किरदार नहीं होता, उनके अंदर वो करज नहीं होती कि वो ये बात कर सके कि ये काम गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि वो इस मसले को हल करे। जिस तरह राहिल शरीफ साहब ने और बहुत सारे मसले हल किए हैं, तो ये भी वो उनकी पॉलिटिकल विल करनी पड़ेगी। जी जी। आफ्ताब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो इतना अब आफ्ताब मुझे ये बताएं कि सियासतदानों, मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम शहरी ये खुल के इस मामले पे आपका साथ दे रहे हैं या लोग घबराए हुए हैं, डरते हैं? घबराए हुए हैं सर, खुले घबराए, सियासतदान भी घबराए हुए हैं, यह हकीकत है सर। अच्छा, अब जैसे मैंने बहुत आपने किसी पॉलिटिशियन, किसी मिनिस्टर से बात की, किसी सहाफ़ी से, किसी सिविल से, क्या कहते हैं लोग घबराते हैं, डरते हैं, वो तो खुल के हमें मिसालें देते कि फ़लाँ के साथ ये हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं क्यों इस पे बात करूं? सियासतदान और सर बड़े सीनियर लोगों ने, राजा इरशाद एडवोकेट साहब, मैं इज़्ज़त करता हूं उनका, और डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब ने बात की इस पे। सर वज़ीर आज़म को फांसी हो सकती है अगर उन पर जुर्म साबित हो गई है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा भाई अगर मुजरिम है क्यों डरते हैं? उसमें उसके पास क्या पावर है? उसको भी फांसी दें सबूत के साथ। हाँ, मैं तो कहता हूँ डंके के चोट पे सर, अगर मेरा भाई मुजरिम है तो इतना बहादुर है, वो आ गया है इनके पास, सैकड़ों किलोमीटर दूर से खुद आया है। अगर वो मुजरिम है तो डी चौक पे सरेआम उनको फांसी दे। और अगर मुझ पे शक है, मैं अमन के खातिर, इस मुल्क के खातिर, मैं ये पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे प्राउड है इस पे, ये ग्रीन कार्ड, मुझे ये पाकिस्तान का झंडा है, मैं चूमता रहता हूँ, मेरे सीने के साथ ये लगा रहता है। अगर मुझ पर भी शक है और मेरे फांसी से इनको यहाँ पे ये सुकून होता है कि यहाँ पे होता है और अमन आ सकता है, तो मुझे 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा डी चौक पे फांसी दे, मुझे, मैं उफ तक नहीं करूँगा, उफ तक। और मेरा भाई मुझसे 10 गुना ज़्यादा बहादुर है, जो कि खुद चल के, शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मेरा छोटा भाई कर गया, इस मुल्क के खातिर, इस धरती के खातिर, इस मिट्टी के खातिर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज जो मैं कर रहा हूँ सर, मैं लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि आप ही के फैमिली के, सिर्फ आपका भाई नहीं, 8-9 अफराद उठाए गए? क्या ये इत्तेफाक है?
اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، وہی میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے تو معصوم ہوں گے، یہ بھی تو بڑے مشکل بات ہے یقین کرنا. وہی جیسے کہ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا، ایڈوکیٹ صاحب نے ہاں کہا لیکن بات وہی کہ ٹرائل کریں، سامنے لائیں، پیش کریں. بات تو میں یہ نہیں کہتا کہ معصوم نہیں ہوں، معصوم لیکن سامنے لائیں. سامنے لائے. ایڈوکیٹ صاحب نے بات کہی، میں نے کہا پھانسی دیں ان کو تاکہ وہ سبق بنے. یہ کب تک ہم یہ چپکے سے چٹکیاں لگائیں گے؟ اور پھر یا کیوں ڈرتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں ہم نے پوری پارٹی کے لیڈر کو ہم نے پھانسی دلائی. اور پھر میرے خیال میں ابھی آپ لوگوں کے لیے بھی وقت ختم ہو چکا ہے، اور اپنا گریبان میں ہم اتنا ہی جھانک سکتے تھے، اور میرے خیال میں کافی جھانک لیے ہیں. آمنہ مسعود جنجو آپ کا، ایڈوکیٹ راجہ ارشاد، آفتاب علی شاہ آپ کا، اور سینیٹر فرت اللہ بابر ان کا بھی شکریہ، اور جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد کا شکریہ. صرف ایک اپیل اور ایک درخواست کہ حکومت بن کے دکھائے، اور جو ادارے ہیں اگر کوئی ان کے اندر کوئی ایسا غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو ان اداروں کے سربراہوں کا کام ہے کہ وہ اس معاملے پہ ہنگامی بنیادوں پہ غور کرے، کیونکہ کسی کی ماں کا جگر گوشہ اس سے چھین لینا اور پھر اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہونا، یہ اس کا دکھ صرف